بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج گیٹ کے ناظرین، آج سے ہم اسلامی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم مختلف آیات کی تفاسیر جن کا تعلق عقائد اسلامیہ سے ہوگا، جیسے توحید، شرک، انبیاء، رسول، جنت، دوزخ، ان سے متعلق جتنی بھی آیات ہوں گی ان کے بارے میں ہم تفاسیر، معتبر تفاسیر کے حوالوں کے ساتھ پیش کیا کریں گے۔ آج سے ہم سورۃ الفاتحہ کی تفسیر شروع کرتے ہیں، جس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم اس آیت کا صرف اور نحو ڈسکس کیا کریں گے۔ اس کے بعد ہم اس کی لفظی ترجمہ اور اس کی تفسیر اور اس سے نکلنے والے عقائد اور اس پر کیے جانے والے اعتراضات کا مدلل جواب دیا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس تسمیہ میں حرف با حرف جارہ سے ہے، اور جس کا معنی سے ہے، سے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے اسم اور اللہ کے نام سے۔ با شروع کرنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے لفظی ترجمہ بنے گا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ الرحمن الرحیم، ان دونوں الفاظ کی تفسیر ہم سورۃ الفاتحہ کے کانٹیکسٹ میں کریں گے۔ سب سے پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد اسم معرفہ ہے حمدن کا۔ عربی گرامر میں جب بھی کسی اسم پر الف لام لگتا ہے تو اس کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، جیسے الف لام زائدہ، الف لام غیر زائدہ، الف لام زائدہ لازمی، الف لام زائدہ غیر لازمی۔ الف لام غیر زائدہ کی آگے 5 اقسام ہیں: استغراقی، عہد ذہنی، عہد حضوری، جنسی اور عہد خارجی۔ آیت کے کانٹیکسٹ کے حساب سے اس میں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ الف لام کی کون سی قسم اس اسم پر داخل ہے، جیسا کہ اس آیت میں الحمد تمام کی تمام تعریفیں، تو یہاں پر الف لام جو ہے وہ استغراق کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی ہوئے کہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو اس حمد کے مابعد ہے، جس میں للہ لام یہاں پہ حروف جارہ میں سے ہے، جو کہ اللہ کے ساتھ اتصال کرتا ہے۔ اس کا معنی ہوا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ آگے آتا ہے رب العالمین۔ رب العالمین اصل میں رب العالمین مرکب اضافی ہے، جو کہ للہ کے لام کی وجہ سے، مجرور ہونے کی وجہ سے مکسور ہے، مکسور جو کہ زیر کے ساتھ آتا ہے۔ رب العالمین تمام جہانوں کا رب، جو کہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ یہاں پہ موصوف ہے، رب العالمین صفت کا، رب ہونا اس کی صفت ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر ہم کرتے ہیں کہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جو کہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس آیت کا اگر استغراق میں معنی لیا جائے تو تمام کی تمام تعریفیں، جس سے مراد کہ تمام کی تمام حقیقی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، کیونکہ اس دنیا میں ہم ایک انسان دوسرے انسان کی تعریفیں کرتا ہے، ہم انبیاء کی تعریفیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انبیاء کی تعریفیں کی ہیں، تو حمد میں اللہ کی تعریفیں کرنا جبکہ ہم مخلوق کی بھی تعریفیں کرتے ہیں تو اس سے کوئی شرک فی تعریف ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ تمام حقیقی طور پر تعریفیں اللہ ہی کے لیے سزاوار ہیں۔ اگر یہ معنی نکالا جائے کہ کسی اور کی تعریف کرنا جائز ہی نہیں تو ہم جتنی بھی تعریفیں کرتے ہیں وہ سب غلط قرار پائیں گی، اس لیے حقیقی اور مجازی معنی میں لینا درست ہوگا کہ ہم مجازاً اللہ ہی کے لیے مخلوق کی تعریفیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ ہی کا پیدا کیا ہے، اس کا عمل بھی اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے، اس لیے حقیقتاً تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، باقی مخلوق کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ مجازاً ہے۔ آگے رب العالمین تمام جہانوں کا رب، رب ہونا، پالنا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، لیکن یہی رب مختلف جگہوں پر قرآن پاک میں استعمال کیا گیا ہے مخلوق کے لیے۔ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا کما ربیانی صغیرہ،
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ کہہ دیجئے کہ اے اللہ رحمت نازل فرما میرے والدین پر جنہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ تو یہاں پر پالنے کا معنی عربی میں رب سے تعبیر کیا گیا ہے، اور رب جو ہے وہ اللہ کی صفت ہے، جبکہ یہ مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اگر یہاں پر بھی پالنے میں شرک کیا جائے، یہ کہا جائے کہ یہاں پر بھی رب استعمال ہوا ہے، مخلوق کے لیے بھی رب استعمال ہوا ہے، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ یہاں پر شرک ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا پالنا حقیقی طور پر ہے اور مخلوق کا پالنا مجازی طور پر ہے۔ عالمین، تمام جہان، تمام جہانوں سے مراد مختلف جہان، اس دنیا کے جہان، قرآن پاک میں جو سبع سماوات 7 آسمانوں کا ذکر ہے، ان میں پائی جانے والی مخلوقات، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جہان کے علاوہ اور تمام جہانوں میں بھی مخلوقات پیدا کی ہوئی ہیں، لیکن اشرف المخلوقات صرف انسان ہے، اور ان سب کو پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک اور تفسیر کے مطابق ہر قسم جسے ہم اسپیشیز کہتے ہیں وہ ایک عالم ہے، حشرات الارض، انسیکٹس، اینیملز، پلانٹس، یہ سب کے سب عالم ہیں جن کو اللہ عز و جل پالتا ہے۔ تو یہ تفسیر ہماری ہوئی الحمدللہ رب العالمین کی۔ الرحمن الرحیم، الرحمن پر بھی الف لام داخل ہے اور الرحیم پر بھی الف لام داخل ہے۔ الرحمن، رحمان اللہ تعالیٰ کی وہ صفت خاص ہے جو کوئی مخلوق اس میں مشترک نہیں ہو سکتی، کسی کی شراکت داری نہیں ہو سکتی، کیونکہ رحمان کا مطلب ہے وہ ذات جس کا رحم کرنا ہر خاص و عام پر، ہر گناہ گار بدکار پر، ہر نیک پر، مسلمان ہو چاہے کافر ہو، ہر ایک مخلوق پر اس کا رحمت نازل ہو۔ اس کی یہ رحمت کا معنی اتنے غلبہ کے ساتھ ہے جو کسی مخلوق کے لیے ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم جب کسی بندے کا نام عبد الرحمن رکھتے ہیں تو اس کو رحمان نہیں پکارا جا سکتا، کیونکہ رحمان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ الرحیم، الرحیم اس ذات کو کہتے ہیں جس کی رحمت ہر خاص و عام پر نہ ہو، بلکہ صرف اس کے برگزیدہ بندوں پر ہی یا چنندہ بندوں پر ہی رحم کرنے والا ہو۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی لفظ رحیم استعمال کیا گیا، لیکن انہوں نے کافروں کے ساتھ جہاد بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ کافروں پر مہربان بھی ہے، ان کو رزق بھی دیتا ہے، لیکن مخلوق کے لیے کچھ شرائط و قواعد ہوتی ہیں کہ ان کی رحمت جو ہے وہ اللہ کی رحمت کے تابع ہوتی ہے۔ مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین، مالک ہونا اللہ عز و جل کی صفت ہے کہ وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ یہاں پر خاص یوم الدین، یوم الدین یہ بھی اس میں یوم الدین یہاں پر مرکب اضافی ہے، اور مالک مالکی یوم الدین آخرت کے دن کا مالک۔ تو اسمیہ جملہ بنانے کے لیے اس کا تعلق پہلی آیت کے ساتھ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے، مالکی یوم الدین کے آخرت کے دن کا مالک۔ حالانکہ اللہ عز و جل ہر چیز کا ہر دن کا مالک ہے، لیکن خاص یہاں پر آخرت کے دن کا مالک اس لیے قرار دیا گیا کیونکہ جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تو اللہ عز و جل فرمائے گا لمن الملک اليوم، کون ہے آج کے دن کا مالک؟ للہ الواحد القہار، آج کے دن صرف واحد قہار ہی کی حکومت ہے۔ اس دن تمام کی تمام جو مجازی ملکیت ہے وہ سب کی سب ختم ہو جائے گی۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ گھر کس کا ہے، ہم اس کے مالک کا نام لیتے ہیں، یہ کار کس کی ہے، اس کے مالک کا نام لیتے ہیں، کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کار ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، حالانکہ اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے۔ اس کی ملکیت میں جب کوئی شرک نہیں ہو سکتا تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ گھر اللہ کا ہے؟ کیونکہ یہ مجازی ملکیت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا کی ہے، ورنہ ہر چیز کا خالق اور مالک اسی کی ہی ذات ہے۔ اس لیے جب قیامت کا دن آئے گا تو ہر چیز فنا ہو چکی ہوگی، اس وقت کسی کی بھی مجازی ملکیت قائم نہیں رہے گی، صرف اور صرف ایک حقیقی بادشاہ ہوگا۔ اس لیے یہاں پر خاص طور پر مالکی یوم الدین، یوم الدین کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اگلی آیت ہے